جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان. اگلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو جنگ میں کافر چھوڑ کے سامان جاتے تھے نا، اسے ایک اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، ایک غیبی آگ آتی تھی اسے جلا کے راکھ کر دیتے. اہل ایمان تھے صحیح، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی بات ہوئی. 700 کلومیٹر دور تھا تبوک. آج بھی تبوک عرب کے اندر موجود ہے. 5 خصوصیات: زمین سجدہ کا، مال غنیمت حلال کر دیا گیا، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جنات کا اثر ہے، شیطان بھی تو جن ہے نا، بلکہ یہ تو اللہ کا فرشتہ ان پہ نازل ہوتا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر پھرے جا رہے ہو، اس قرآن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے. یہ ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف، کہ یہ نبی الذکر ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی یاد دلانے والی ہستی ہے سارے جہان والوں کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے اس نبی علیہ السلام کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا. تو بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے 5 کوالٹیز ایسے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی. ان میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. اگلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، اور میرے لیے اللہ نے پوری زمین سجدہ گاہ، جدھر میرے امتی چاہے نماز نہ کرے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا. جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان. اگلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو جنگ میں کافر چھوڑ کے سامان جاتے تھے نا، اسے ایک اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، ایک غیبی آگ آتی تھی اسے جلا کے راکھ کر دیتے. لیکن نبی علیہ السلام کی امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. سورۃ الانفال نازل ہوئی. تیسرا، 1 مہینے کے روب سے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، یعنی میرے امتی 1 مہینے کی مسافت پہ ہونا تو کافروں پہ ان کا روب پڑ جاتا ہے. اور تو اڑے جیسے مسلمانہ دا نہیں نہ میرے جے، یہ جو اہل ایمان تھے صحیح، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی بات ہوئی. رومن امپائر ڈر جاتی تھی. آپ دیکھ لیں کیسر روم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے عرب کی سرزمین پہ آیا. اس کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی نئی دعوت کھڑی ہونے والی ہے. جس طرح آج مولویوں کو پتا چل گیا ہر مولوی میرے خلاف کلپ چڑھا رہا ہے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام دعوت نہیں جو اٹھی ہے. ہر گلی میں آگ لگی ہوئی ہے. دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے جو ریناؤنڈ عالم ہو اور میرے خلاف وہ جھوٹے الزامات لگا کے لیکچر نہ ریکارڈ کروا رہا ہوں. ان کو پتا چل گیا یہ کوئی عام کام نہیں ہو رہا. اور میں نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی یہ عام دعوت ہے، کوئی ایک مولوی آیا باتیں کر رہے اور ختم ہو گیا. نہیں نا، یہ ایک سچائی پہ مبنی دعوت ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اور اسی پیٹرن کے اوپر نبی علیہ السلام کی سچائی امت تک پہنچانے کے لیے. تو اس کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپوز کر دے گا اپنی عوام کے سامنے، کیونکہ یہ سچائی ہے قرآن و حدیث میں جو ہے. تو وہ کیسر روم نے جب وہ 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آ گیا تو نبی اسلام نے پھر نفیر عام کر دی تھی. سورہ توبہ نازل ہوئی ہے نا غزوہ تبوک کے بارے میں، آپ کی زندگی کا آخری غزوہ. تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوگا وہ منافق تصور ہوگا، الا یہ کہ کوئی مریض ہے، کوئی معذور ہے یا عورتیں. تو 30,000 کا صحابہ کا لشکر لے کے، اور وہ لشکر بھی کیا تھا کہ یہ ایسے تھے جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، اور وہاں 1.5 لاکھ کی ریزروڈ آرمی لیٹسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15-20 دن کا راستہ تھا پیدل ریگستان کے اندر. 700 کلومیٹر دور تھا تبوک. آج بھی تبوک عرب کے اندر موجود ہے. یہاں سے نبی علیہ السلام چلے ہیں، ادھر سے کیسر روم جو بدماشی کے ساتھ پہلے آ کے بارڈر پہ بیٹھا تھا وہ اپنی فورس میں واپس چلا گیا، ورنہ جنگ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی. تو اللہ نے 1 مہینے کے روب سے مدد فرمائی. 3 چیزیں ہو گئی، یعنی زمین سجدہ کا،
بخاری مسلم کے الفاظ، 5 خصوصیات۔ زمین سجدہ کا، مال غنیمت حلال کر دیا گیا، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور چوتھی چیز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو قوموں اور قبیلوں کی طرف بھیجا تھا، مجھے پوری انسانیت کی طرف بھیجا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے یاد آیا ان ہوا الا ذکر للعالمین، مجھے ساری انسانیت۔ اور 5ویں چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے۔ یہ 5ویں خصوصیت ہے جو مجھ سے پہلے یہ 5 خصوصیات کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ اس کے علاوہ بھی خصوصیات ہیں، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے نبی علیہ السلام کی 8 خصوصیات۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت میرے اوپر فرما دی ہے، نبوت اپنے آخری درجے میں میرے اوپر مکمل ہوگی۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت اسی صورت میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا، ورنہ تو یہ خصوصیت نہ رہتی۔ اگر یہ کسی خاص ٹائٹل کا نام ہوتا کہ جی بعد میں بھی پیغمبر آتے رہے تو وہ ٹائٹل اپنی جگہ قائم رہے گا، تو وہ تو سارے پیغمبروں کو پھر ٹائٹل مل جاتا ہے۔ تو یہ 6 خصوصیات، ان میں سے ایک خصوصیت کے سارے جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن ہدایت وہی پائے گا جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ قرآن سے، نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات سے ہدایت اسے ملے گی جو خود بھی چلنا چاہے۔ مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آ گئی، بیان القرآن آپ کو پتا انہوں نے ریکارڈ کرایا نا، جب آخری لیکچر آیا نا 108 نمبر، جس میں یہ پارہ نمبر 30 مکمل ہوا، ان کے 108 لیکچروں میں ہوا، ہمارا 334واں چل رہا ہے، 3 ٹائم سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اینڈ پہ انہوں نے کہا میں دعا کرواتا ہوں، لیکن دعا کرانے سے پہلے انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا یہ دعا اسی کے لیے ہے جو واقعی چینج ہونا چاہتا ہے۔ اگر دعا کرتے وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے دین اسلام پہ چلا دے، اے اللہ مجھے نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلا دے، اور دل میں یہ آ رہا ہے کہیں چلا ہی نہ دے، داڑھی رکھنی نہ پڑ جائے، حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہی نہ پڑ جائے، تو انہوں نے کہا پھر یہ اسی طرح کی دعائیں ہیں جس طرح امام مرشد کراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اگر واقعی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ دعا کریں، ورنہ انہوں نے کہا کہ میں بھی روٹین سے کروا دوں گا، آپ بھی روٹین سے کر لیں۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی ہستی میں اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو خود سیدھا ہونا چاہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ نے رول بنا دیا، جو خود سیدھا ہونا نہیں چاہے گا اسے اللہ بھی سیدھا نہیں کرے گا۔ تو یہ جو آپ نے کہانیاں کرائی ہیں، دعا کرو جی اللہ توفیق دے دے، یہ کوئی چیز ہی نہیں اسلام کے اندر۔ اللہ نے توفیق اس کو دینی ہے جس نے کوشش کرنی ہے۔